نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا ہو یا حساب ہو یا ثواب ہو یا عذاب ہو، یاد رکھو یہ چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر آئیں گی۔ تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ بلکہ اس سے بچنے کے اسباب کو جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں اور نہ جھوٹی خبر دینے والے اور نہ تم طاقتور کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو۔ لہٰذا اللہ قرآن مجید میں یہ ہم سب کو پیغام دے رہا ہے کہ مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ ہر صورت آ کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین موت کو بکثرت یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی یاد دلایا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اللہ والوں کا بھی طریقہ ہے کہ وہ خود بھی موت کو یاد کرتے اور دوسروں کو بھی موت کی یاد دلایا کرتے۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موت کی حقیقت کو کیسے واضح کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح موت کو یاد کریں اور اپنے ذہن میں اس موت کا تصور رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ صرف یہ پلکیں مل رہی ہیں، جھپکنے میں ملنے میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے گمان ہوتا ہے کہ میری روح قبض کر لی جائے گی۔ فرماتے ہیں جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جب میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آئیے حضرت ابو بکر صدیق، جن کا یہ یوم بھی ہے، یہ انہی کا مہینہ ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو، صحابہ کو آپ اس طرح فرمایا کرتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کے چہرے خوبصورت تھے، چمکتے تھے اور اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ کہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہے وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور و ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریخیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو اور نجات تلاش کرو۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اب اللہ کے ولی ایک حضرت سمیت رحمت اللہ علیہ، وہ کیا ہمیں نصیحت کرتے ہیں موت کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں، اے اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی، چلے جاتے ہیں دنیا سے، جوان بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، ابھی اس کی عمر 20 سال ہوتی ہے، کوئی 18 سال کا ہوتا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ ساری لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں ہو، زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو
یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرت ہے؟ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو نہ تمہاری مالی ثروت کام آئے گی، نہ تمہاری کوئی جماعت تمہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بعد میں اپنا کام کرتا ہوں تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کا گھر انجام کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کر رہے ہو اور اپنے کفر و سرکشی میں پر قائم رہو جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی جو اذیتیں ہیں اس پر صبر کر کے اسلام پر قائم رہ کر نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کر کے میں اپنا کام کرتا رہوں تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا جو گھر ہے اس کا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے وہ فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت میں یہ جو جملہ ہے مفسرین فرماتے ہیں تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی کفر کی اجازت نہیں گئی کہ کافروں کو کہا جائے کہ تم اپنا کفر پر قائم رہو، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے ان کافروں کو کہا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اظہار غضب کے لیے ان کافروں کے لیے فرمایا۔ اور اسی طرح کہ یہ ان کو ایک اور مقام پر 15ویں پارے میں بھی آتا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ مومن ہی جنتی ہے اور کافر دوزخی ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ قیامت میں عذاب کس کو ملتا ہے، یا موت کے وقت تم دیکھ لو گے کہ اگر کوئی کفر پر مرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہ پیغام دے رہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کا ایک عمل بتایا گیا۔ کافر کرتے کیا تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو بڑا معبود کہتے تھے اور جو اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے اسے چھوٹا معبود سمجھ کر یہ اللہ کی بھی اور اپنے بتوں کی بھی دونوں کی بدنی مالی پوجا کیا کرتے تھے۔ پوجا کس طرح کیا کرتے تھے؟ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنی کھیتیوں، درختوں کے پھلوں، چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا تھا اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے انہوں نے مقرر کیا تھا۔ اب کرتے کیا تھے؟ جو اللہ کے لیے مقرر تھا تو اسے
وہ مہمانوں اور مسکینوں کو کھلا دیا کرتے تھے اور صرف کر دیا کرتے تھے، اور جو اپنے خالص بتوں کے لیے نکالتے تھے تو وہ صرف ان بتوں کے اوپر یا وہ بت کی جو خدمت کرنے کے لیے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے خادم، تو ان کے اوپر صرف کرتے۔ اب ہوتا کیا کہ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کوئی حصہ بتوں میں مل جاتا، یعنی جو اللہ کے لیے نکالا وہ ان میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن بتوں والا حصہ اللہ میں کے حصے میں آ جاتا تو پھر کیا کرتے کہ وہ دوبارہ وہ اللہ کے حصے میں سے لے جاتے اور اپنے بتوں میں سے کوئی حصہ اللہ والے حصے میں ملانا یہ شامل نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے ان کی جہالت اور ان کی بد عقلی کو فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں، وہ خالق حقیقی، وہ منعم حقیقی کہ عزت و جلال کی انہیں تھوڑی سی بھی معرفت نہیں، کہ جبکہ ان کی عقل کا فساد اس تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان پتھروں اور وہ جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کی تصویروں کو وہ کارساز عالم کے برابر انہوں نے برابر کر دیا، اور فرمایا کہ وہ جیسا کہ اپنے خالق کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے مقرر کیا۔ فرمایا کہ یہ بہت برا فعل کرتے ہیں، انتہائی درجے کی جہالت ہے اور عظیم خطا اور ضلال ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کا اور پردہ چاک کیا کہ ان کی سوچ دیکھیے کیسی کیسی سوچ تھی۔ اسی لیے یہ کہا کہ جو اسی آیت میں کہا کہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ اس میں سے اگر بت کا آ گیا دوبارہ اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو ایسی ان کی جہالت تھی اور اتنے بڑے مجرم ہیں۔ آگے ان کے اور جرموں کو اللہ نے واضح کیا قرآن میں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں مشرک، سنیے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت سے مشرک کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر کے دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت کا بیان کیا کہ وہ یہ تھا کہ ان کے جو شریک تھے، یہاں مشرکوں کی نگاہ میں جو ان کے شریک سے مراد کیا ہے تو یاد رکھیے کہ ان کے شریک شیاطین تھے، اور شیاطین کرتے کیا تھے؟ شیاطین یہ کرتے تھے کہ انہوں نے ان کی نگاہ میں اپنی اولاد کا قتل کرنا بھی عمدہ کر کے دکھایا۔ اب یہ دیکھیے شیطان کتنا بڑا بڑا کام کرتا ہے، تو کہا مشرکوں کو شیطان نے یہ دکھایا، اور یہ شیطان کی اطاعت اتنے شوق سے کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور اس اتنے بڑے گناہ کو گوارا کر لیا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ یہ اتنا برا کام ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے، کسی کی بھی جس کی عقل صحیح ہو، ابھی مسلمان اور کافر کی بات نہیں، اگر جس کی عقل بھی صحیح ہے تو وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی محبت ایسی رکھی ہے۔ تو یہ ادنا سمجھ والا بھی اگر کوئی ہو تو اس کو بھی تردد نہ ہو، لیکن بت پرستی، کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی عقل اتنی ختم ہو گئی کہ ان کی عقل کا فساد ایسا ہو گیا کہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، اور اپنی اولاد جس کو ہر جاندار چاہے وہ جانور بھی ہو، تو آپ دیکھیے جانور کو بھی اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک بلی کو دیکھیں بچے جنتی ہے تو کیسی اس کی حفاظت، وہ شیر کی طرح اگر کتا بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ بلی اس کو چیر پھاڑ دے گی، کہ اگر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، یا بلہ جس طرح اس بچوں کو مار دیتا ہے تو کیسی ایک محبت ہوتی ہے۔ کوئی سا بھی جانور دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں یا حیوانات میں دیکھ لیں، ہر ایک اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ شیاطین کی اتباع میں
انہوں نے بے گناہ خون کرنا گوارا کر لیا اور اس کو اچھا بھی سمجھنے لگے. ایک تو جرم کیا اور اوپر سے اچھا بھی سمجھا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے کس طرح کیا تو سنیے. ان کو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکیوں کو یہ قتل کر دیتے، یعنی قبر میں زندہ درگور کر دیتے یا اس بچی کو مار دیا کرتے. شیطانوں نے یہ سب قرآن کہتا ہے ان کے لیے اس لیے کیا تاکہ وہ ہلاک کریں اپنی بچیوں کو اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے گمراہیوں پر ڈالا تاکہ یہ دین اسماعیلی سے منحرف ہوئے. یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ بت پرستی آئی کہاں سے. یہ بھی سن لیجئے آپ کہ اہل عرب جو شرک اور بت پرستی کی ابتدا ان میں کیسے ہوئی. تو علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل عرب جو تھے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمرو بن لحی کے زمانے تک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر ثابت قدم رہے. یہ وہ پہلا شخص تھا عمرو بن لحی کہ جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا، اور یہ اہل عرب میں طرح طرح کی گمراہیاں لانے والا سب سے پہلا شخص یہ تھا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ابتدا کب ہوئی تو یاد رکھیے یہ وہ شخص تھا عمرو بن لحی اس کا نام تھا، اور یہ شرک کا بانی اس کو کہا جاتا ہے. شرک کی ابتدا اس سے ہوئی اور اہل عرب میں اس نے سب سے پہلے شرک پھیلانا شروع کیا. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کرتا تھا کہ مقام بلقا سے یہ بت بنا بنا کر لاتا تھا اور مکے میں لا کر ان لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو، اور یہ تعظیم سکھاتا تھا. اسی طرح قبیلہ ثقیف کا ایک شخص تھا جس کو لوگ مانتے تھے، اس کا نام تھا لات. یہ کافر تھا اور اس کو لوگ بہت زیادہ یعنی اس کو محبت کرتے تھے. تو یہ جب مر گیا تو اسی عمر نے کہا کہ اس قبیلے والوں سے کہ یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا، یعنی اس کا شبیہ بنا کر بتوں کی پوجا کرنے سکھانے والا یہ شخص تھا، اور کہا کہ یہ جو تمہارا لات تھا یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا. جیسے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ایک کی روح دوسرے کے جنم میں اس کی وہ چلی جاتی ہے اور وہ اگلے جنم میں دوبارہ آ جاتا ہے، ایسا ہمارا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. جو ایک بار دنیا میں آیا اس دنیا سے چلا گیا ہمیشہ کے لیے. کوئی کسی کی روح کسی کے اندر نہیں جاتی، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. تو اس نے یہ پتھر کی پوجا بنائی اور لوگوں کی بھی تعظیم کرنا اس نے سکھائی. یہی وہ شخص تھا کہ جس نے صائبہ اور بحیرہ یہ دو جانور تھے، میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اس کی بدعت کی ایجاد اس نے کی تھی. اور تلبیہ جو لبیک اللہم لبیک میں بھی اس نے بتوں کو بھی شریک کیا. یہ وہ شخص تھا. اسی طرح یہ دین میں نئی نئی باتیں لاتا تھا. ایسے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو دین میں نئی باتیں گھڑتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لیکن معاشرے میں آج لوگ ایسے فرقہ واریت میں کہ اگر حضور کا میلاد ہو جائے تو اسے بدعت کہہ کر لوگوں کو کہتے ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے، نعوذ باللہ. ایسی بدعتوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ والی نئی نئی بدعت لانا، اور یہ لاتے تھے. اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. اب لوگ تو اسی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اسی کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ جو کھانا کھلائے اور لباس پہنائے تو لوگ اس کو مانتے ہوں گے. تو یہ کیا کرتا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا اور 10,000 غریبوں کو لباس پہنایا کرتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 10,000 لوگوں کو لباس پہنائے، کھانا کھلائے، تو اس کو تو لوگ اور اس کی باتوں کو مانیں گے اور اس کی باتوں پر پوجا بھی کریں گے اور بت کو بھی مانیں گے. اس کا انجام کیا ہوا سنیے. حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عمرو بن عامر لحی خزائی کو دیکھا. حضور اس کے جہنم میں پہنچنے کو بھی بتا رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے، یعنی اس کی سزا یہ دی ہے کہ وہ اپنی آنتیں اپنے ہاتھ سے کھینچ رہا ہے. میرے آقا نے اس کے بارے میں بتا دیا اور اسی آیت کو مکمل کرتا ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا. اسی آیت میں یہ جو چاہنا ہے تو یہ کیا اس سے مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ارادہ کرنا.
نہ کہ پسند کرنا۔ یاد رکھیے پسند اللہ کو جو ہو اس کو رضا کہتے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی بندہ اپنے اختیار سے جو کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ یوں آدمی اپنے فعل کو اختیار کرتے ہوئے وہ گناہ کرتا ہے یا وہ نیکی کرتا ہے، تو یاد رکھیے ہمیشہ اللہ رب العالمین صرف نیکیوں سے خوش ہوتا ہے، گناہوں سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی اعتراض اس آیت پر نہیں کر سکتا کہ اللہ جو چاہے، تو اللہ کے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر بندے کو اختیار اس نے دے دیا، عقل دے دی، اب اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے وہ اپنے لیے گمراہی لے، اپنے لیے تباہی و بربادی دے، تو یہ تو اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی عقل اللہ نے اسے دی، لیکن اس عقل کو اگر وہ ختم کر دے تو پھر یہی معاشرے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سی غلط کاموں میں اپنے عقیدے گندے کر دیتے ہیں اور اس طرح دین سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ تو عقل کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے آج سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم جو کچھ آج ہم نے سنا سب سے پہلے اپنی موت کے بارے میں سنا، مولا کریم اس موت کو ہمہ وقت یاد رکھنے والا بنا دے، اس موت کے لیے ہمہ وقت تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری موت کو اچھا کر دے، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ میرے آقا کی حدیث پاک سنی کہ میرے آقا جس طرح موت کو محسوس کیا کرتے تھے ایک ایک لقمے پر، ایک نگاہ پر، اے رب کریم ہمیں بھی اسی طرح اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنا دے۔ مولا کریم غفلتوں کے پردے ہمارے دلوں سے دور کر دے، ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، عبادتوں کی روح دے دے، قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، قرآن کو صحیح سمجھنے والا بنا دے، قرآن کی معرفت دے دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو نور قرآن سے منور کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ زبیر الرحمن، شفیق الرحمن، عبد القادر، کئی مریض ہیں کینسر کے جو چلتے ہوئے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ